اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے پلیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کر دیجئے تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ علیہ السلام کے رشتے کے لیے بار بار صحابہ رسول سوال کر رہے تھے۔ امیر و معتبر اصحاب کی کوشش تھی کہ انہیں یہ رشتہ نصیب ہو، بس اللہ جسے چاہے منتخب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تمہارا آنا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے کہ جی یا رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، اگر اللہ نے چاہا تو فاطمہ اور تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ اور تمام اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرے گا کہ فاطمہ کی شادی کس سے ہو۔ تمام اصحاب دعا مانگتے رہے کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی شادی ان سے ہو، اور وہاں فاطمہ علیہ السلام گھر میں اللہ اکبر مسلسل قائم کیے ہوئے تھیں۔ جب اللہ اکبر کی صدا 34 مرتبہ تک پہنچی تو آسمان میں ایک روشن تارہ نمودار ہوا۔ تمام اصحاب دیکھتے رہے، اللہ کے رسول دیکھتے رہے۔ بی بی سیدہ نے جیسے ہی اس نور کو دیکھا، الحمدللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھتی رہیں۔ جیسے ہی الحمدللہ کا ورد 33 مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور امام علی السلام کے گھر پہنچا۔ تمام اصحاب سمجھ گئے کہ یہ اشارہ علی ابن طالب کے لیے ہے۔ فاطمہ نے یہ منظر دیکھ کر سبحان اللہ کا ورد شروع کر دیا، اور جب ذکر 33 مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور پھر سے غائب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اصحاب کو بلایا اور امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی مرضی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی علی ابن طالب سے کر دوں۔ تمام اصحاب اور اللہ کے رسول کو مبارکباد دینے لگے۔ امام علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ابو طالب کے اس بیٹے علی کو منتخب کیا، اور تمام اصحاب مبارک ہو یا علی مبارک ہو صدائیں بلند کرنے لگے۔ کچھ روز گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام کو بلایا اور فرمانے لگے، اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ امام علی نے دست ادب کو بیچ کر اپنی شادی کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے امام کا ماتھا چوما اور کہا، جاؤ علی، اس زرہ کو بیچ کر آؤ۔ امام علی بازار جاتے ہیں اور زرہ بیچتے ہیں اور 480 درہم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ نے کچھ درہم ام سلمہ کو عطا کیے اور فرمایا، اے ام سلمہ، فاطمہ کو دلہن بناؤ، خوشبو خریدو، اور باقی درہم بلال حبشی کو دیے کہ جاؤ بلال، ضروریات زندگی کا کچھ سامان لے آؤ۔ اللہ کے رسول کے صحابی بلال بازار جاتے ہیں اور کچھ سامان خریدتے ہیں۔ سامان میں ایک اوڑھنی، ایک کالی چادر، ایک کھجور کے تنوں کا تخت، ایک بور کی چھال، بھیڑ کی کھال کی چٹائی، 4 تکیے، ایک اونی چادر، ایک آٹا پیسنے کی چکی، ایک تانبے کا تھال، ایک دودھ کا پیالہ، ایک پیانی کا پیالہ اور ایک سبز رنگ کا مٹکا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس جب یہ سامان پہنچا تو آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، علی اور فاطمہ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرما۔ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر۔ اتنی دیر میں امام علی اپنے بھائی عقیل اور سلمان فارسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ پہنچے، اور پھر اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ شیر خدا مولا علی کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، مجھے اس دنیا میں علی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، اے اللہ، اور میں نے تیرے لیے چنا۔ اور پھر علی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے علی، یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تجھے محمد کی بیٹی مبارک ہو۔ اللہ کی مرضی ہے کہ اپنے محبوب کی نسل علی کی اولاد سے ظاہر کرے۔ اے علی، اللہ تم دونوں کی نسل کو تا قیامت قائم رکھے گا۔ تمہاری اولاد اس پوری دنیا میں محمد کی اولاد کہلائے گی، سید و سادات کے نام سے پہچانی جائے گی۔ سلام ہو اللہ کے رسول پر، سلام ہو بی بی فاطمہ الزہرا اور امام علیہ السلام کی عظمت پر۔